السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسل بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد صدق اللہ العظیم۔ محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستو، شاید آپ لوگوں کے ذہن میں یہ بات آئی ہوگی کہ میں نے قل هو اللہ احد کا سورہ وہ کیوں تلاوت کیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آج ہمارے ملک ہندوستان کے اندر ہم مسلمانوں کے عقیدے اتنے زیادہ خراب ہو چکے ہیں کیونکہ ہم لوگ رہتے غیروں کے ساتھ میں، غیروں کی صحبت میں، تو ہم مسلمانوں کی زندگیوں میں بھی 90% جو رسوم ہے وہ سارے کے سارے آپ کو ہندوانہ رسوم ملیں گے۔ جو رسوم بمنوں کے گھر میں ہوتے، جو رسوم غیروں کے گھروں میں ہوتے، وہی تمہارے کو مسلمانوں کے گھر میں بھی ملیں گے۔ اسی لیے ہم مسلمان چاہے انڈیا میں لمبے لمبے کتنے بھی بڑے جبے پہنو، اپنے آپ کو بہت بڑا اکابر سمجھو، بزرگ سمجھو، علامہ سمجھو، لیکن عرب ملکوں کے اندر آج بھی وہ ہم لوگوں کو جو ہے ایک دم ان پڑھ اور جاہل سمجھتے ہیں۔ ہماری جیسے کوئی اوقاتی نہیں ہے۔ میں اس کا آپ کو پریکٹیکل واقعہ بتاتا ہوں۔ ایک عرب کے ساتھ میں تھا اور ایک اور صاحب تھے، وہ میرے سے زیادہ پڑھے لکھے تھے۔ اب وہ جو عرب صاحب تھے، نماز کا وقت ہو گیا، انہوں نے کہا کہ تعال سوف نصلی صلاۃ الظہر، چلو ظہر کی نماز پڑھیں گے بولے۔ اب ہم لوگ کھڑے ہو گئے ظہر کی نماز کے لیے۔ ہم نے بولے بھائی آپ ہی امام صاحب بنو۔ اب انہوں نے ان کے حساب سے نماز پڑھائی۔ نماز وغیرہ ہونے کے بعد میں یہ جو صاحب میرے ساتھ میں تھے، انہوں نے ان عرب صاحب سے کہا، بولے ابھی جو آپ نے پڑھائی نماز، اس میں میرے کو تھوڑی سی خامی نظر آئی بولے۔ اب وہ جو عرب تھے انہوں نے کہا ماشاء اللہ انت رجل ہندی، تم انڈین ہو نا، ہندوستانی ہو؟ بولے نعم میں ہندوستانی ہوں۔ اچھا، یعنی انت تريد تتعلمني الاسلام، یعنی تم انڈیا کے ہو اور تم میرے کو اسلام سکھانا چاہتے ہو؟ میں عرب ہوں، صحابہ کی اولاد میں سے ہوں۔ بولے لا انت شویہ مشاکل فی الصلاۃ۔ وہ اپنے ہندوستانی جو ہے ٹوٹی پھوٹی عربی کے اندر بولنے لگے، اپنی گھاؤٹی عربی میں۔ تو وہ جو عرب تھا اس نے اس کے 4-5 نوکروں کو بلایا، وہ کام کر رہے تھے ادھر ادھر۔ تعال تعال یا محمد یا عبداللہ یا عبد الرحمن، تعال تعال تعال۔ سارے نوکر آ گئے وہاں پہ۔ شوف هذا رجل ہندی ويريد يتعلمني الاسلام۔ دیکھو بولے یہ ہندوستانی جو ہے یہ اپنے کو اسلام سکھانے کو آیا ہے، یہاں بیٹھو ذرا سنو۔ نعم گل، ایسا بیٹھ گئے۔ ہاں بول، کیا ہے، کیا بولنا چاہ رہے تھے، کیا کہاں غلطیاں ہوئے، کتنے ہوئے؟ اب اس کے بعد انہوں نے واپس سے کوشش کی۔ اس کے بعد وہ عرب کو بہت غصہ آیا۔ اس نے بولے اول لازم انت لا تعبد البقرہ ولا تعبد الفیل ولا تعبد القرد فی الہند، نحن نعرف انت تعبد القبور فی الہند ويريد يتعلمني الاسلام ہنا۔ وہ جو شیخ تھے عرب کے،
انہوں نے بولے یار تو میرے کو اسلام سکھا رہا, ہم کو کیا پتہ نہیں ہے؟ انڈیا میں قبروں کے سامنے سجدے کرنے والے ہیں بولے تم, مزاروں پہ کے ملیدے کھانے والے, 11ویں شریف کی بریانی کھانے والے, چہلم کے حلوے کھانے والے, اور تو میرے کو قرآن حدیث سکھائیں گا؟ اب سکھا, ہاں بول. یار بولے ہندوستان کے تمہارے پہلے تم سیکھو رے بولے اسلام. دیکھتے نا ہم لوگ یہاں مکے میں آ کے تمہارے انڈین, تمہارے واسطے خاص تم انڈین لوگوں کے واسطے ہم کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کا, جہاں پہ اللہ کے نبی کا گھر تھا مکہ مکرمہ کے اندر, وہاں پہ آرمی کے لوگ کھڑے کرنا پڑتے ان کو, ایسے عام سیکیورٹی گارڈ نہیں. کس کے لوگ کھڑے کرنا پڑتے؟ آرمی کے لوگ. کائے کے واسطے؟ کیونکہ ہمارے جو انڈین ہیں وہ ایک دوسرے کو بولتے, بولے دیکھو وہ جو فلانی جگہ پہ کتب خانہ ہے نا, وہاں پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تھی. اب دیکھو اللہ کے نبی کی ولادت آج سے 1450 سال پہلے ہوئی. وہ زمانے میں وہاں پہ کیسا مکان ہوگا, کیا ہوگا, ہم کو نہیں معلوم ہے. اب جو وہاں پہ بلڈنگ بنی ہوئی ہے, اب جو بلڈنگ ہے نا وہاں پہ, وہ اب بھی بنی ہوئی ہے. ایک 8-10 سال پہلے سیمنٹ کی, کانکریٹ کی, اور اس کو کلر ور جیسے ہماری دیواریں ہیں, جیسے ہماری عمارت ہے, سیم ایسی ہی بلڈنگ ہے وہاں پہ. مجھے لگتا ہے ہمارے میں سے جو حج کو جا کر آئے ہوئے ہیں انہوں نے شاید دیکھے ہوں گے, ہمارے حاجی صاحب اور جو دوسرے ساتھی ہیں عمرے وغیرہ کے لیے جو گئے تھے, کتب خانہ ہے وہ وہاں پہ بنا ہوا. اب دیکھو وہ آج سیمنٹ کانکریٹ کی بنی ہوئی ہے. اب ہمارے جو انڈین یہاں سے جاتے نا ایک دوسرے کو بولتے دیکھو وہ جو جگہ دکھ رہی وہاں پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تھی. اب لوگ جا کے اس کو چمٹنا شروع کر دیتے, وہ اب بھی جو بنی ہوئی بلڈنگ ہے اس کو چوم رہے, اس کو چاٹ رہے. تو وہاں پہ آرمی کے لوگ کھڑے کرے ہوئے ہیں, کھینچو ان کو, ایسا کھینچنا پڑتا. اور وہاں پہ ان کو سمجھاتے کہ ارے جاؤ, چمٹنے کا ہے, دعا کرنے کی ہے, وہ بیت اللہ وہاں پہ ہے. مگر چونکہ یہاں پہ عادت پڑ گئی بھی ہے کہیں پہ بھی چمٹنے چاٹنے کی, سر جھکانے کی, کچھ بھی اپنے وہ کہیں گئے درگاہ پہ تو وہاں کا جو ہے وہ وہاں کی راکھ اٹھا کے چاٹ لیے, اس کو پیشانی کو بھی لگا دیے. کہیں پہ گئے وہاں پہ عادت پڑے ہوئی ہے بولے ان کو. تو وہ جو عرب تھا اس نے کہا کہ تم لوگ یہاں آتے ہم کو معلوم ہے. اور جیسا میں نے آج سے 2-3 جمعہ پہلے بتایا تھا, ایک صاحب نے میرے کو فون کر کے پوچھے, بولے مولانا ہمارے ایک رشتہ دار نے وہاں سے وہ کبوتروں کے سامنے جو دانہ ڈالا جاتا ہے وہ پورا جمع کر کے لائے, اس میں کبوتروں کی جو بٹ ہے, اس کا جو گوبر ہے وہ بھی سب ہے بولے اس کے اندر. اور انہوں نے بولے اس کی روٹی بنا کے کھاؤ, بچے پیدا ہوں گے بولے اس سے. ہاں مکے سے لایا بولے میں نے وہاں سے فارمولا ہمدرد کا. تو وہ عرب جو تھا, جس عرب کو یہ حضرت اسلام سکھانے جا رہے تھے, اس نے کہا ہم لوگ صحابہ کی اولاد میں, اب تو انڈیا سے آ کے سیکھیں گا ہم کو یہاں پہ, پہلے تمہارے عقیدے صحیح کرو. تو آج محترم بزرگوں ہمارا جو مسئلہ ہے ہمارے عقیدوں کے بارے میں میں آج وہی آپ کو بتانا چاہتا ہوں. ہم مسلمانوں کے عقیدے صحیح نہیں ہونے کی وجہ سے غلط ہم لوگ جو اعمال میں لگے ہوئے ہیں, کفر کے, شرک کے, اور ہم کو اس کا احساس بھی نہیں ہے کہ ہم کفر کر رہے ہیں اور ہم شرک کر رہے ہیں. سب سے پہلے ہمارا عقیدہ صحیح ہونا چاہیے. اسی لیے میں نے قل هو اللہ احد کا سورہ پڑھا کہ کرنے دھرنے والی ذات وہ صرف ایک اللہ کی ہے. کس کی ہے بھائی؟ ایک اللہ کی ہے. ایک اللہ سب کچھ کے بغیر سب کچھ کر سکتے ہیں, اور سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بغیر کچھ بھی نہیں کر سکتا. یہ ہم مسلمانوں کا عقیدہ ہونا چاہیے, مگر یہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے. آج بھی ہمارے عقیدے ایسے بنے ہوئے ہیں کہ فلانے کے کرنے سے کچھ تو بھی ہوتا, فلانے بابا کے تعویذ سے کچھ تو بھی ہوتا, فلانی درگاہ پہ جانے سے کچھ تو بھی ہوتا, فلانے کے عمل پڑھنے سے کچھ تو بھی ہوتا. یعنی آج بھی شرک وہ ہمارے دلوں کے اندر پیوست ہے. ایک اللہ سے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا عقیدہ درست ہونا چاہیے, آپ نے اللہ سے ہی مانگنا چاہیے, اور آپ کو کوئی بھی منت مانگنے کی ہے, کوئی بھی نظر مانگنے کی ہے, کوئی بھی نیاز مانگنے کی ہے, وہ کس سے مانگنا چاہیے بھائی؟ اللہ سے. اے اللہ اگر مجھے اولاد ہو جائے گی تو میں 1 مہینے کے روزے رکھوں گا. اے اللہ اگر میرا یہ کام ہو گیا تو میں 10 دن کا اعتکاف کروں گا.
ابھی جیسے میرے ایک دوست ہے پونا شہر کے ہی رہنے والے, ان کو 3-4 بیٹیاں تھی, بیٹا نہیں ہو رہا تھا. انہوں نے منت مانے, اے اللہ مجھے 3-4 بیٹیاں ہو چکی ہے, اب اگر مجھے بیٹا ہوگا تو میں 1000 قرآن شریف وہ تیری رضا کے واسطے پڑھنے والے بچوں میں تقسیم کروں گا. تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بیٹا دے دیا. تو یہ جو منت ہے, یہ جو نظر ہے, یہ مانگنا یہ جائز بھی ہے, حلال بھی ہے اور صحیح بھی ہے. اب ہمارے زمانے میں جو منت مانگنے کا طریقہ ہے وہ یہ, کسی درگاہ کے اوپر چلے گئے اور وہاں پہ جا کر منت مانگے کہ اے بابا اگر اولاد ہو جائیں گی تو ہم یہاں پہ آ کے کندوری کریں گے. یہ شرک ہے. کندوری کہیں نہیں, ایک طرف چلے 4 مہینے بھی لگ رہے اور دوسری طرف گھر میں کیا ہو رہے, کندوریاں بھی ہو رہے ہمارے گھروں میں. تو کہاں سے تمہارے خود کے زندگی میں ابھی تک ایمان نہیں آیا؟ یہ شرک ہے. یہ کسی بابا کے پاس جا کے, ایک صاحب نے بچہ لے کر آئے پڑھنے کے واسطے, یہ یہاں تک بال اس کے, وہ بچے کے, ایک 7-8 سال کا بچہ ہوگا, یہ یہاں تک بال اس کے کھاندے کے نیچے تک. میں بولا کیا بات ہے, بلیٹ کا شارٹیج ہو گیا کیا مارکیٹ میں؟ پیدا ہونے کے بعد سے ٹکلا کرے نہیں شاید اس کا. نہیں بولے ہم نے منت مانے بھی ہے اجمیر کی, کیا ہے خواجہ غریب النواز, اگر مجھے بولے اولاد پیدا ہوں گی تو ہم 8 سال کا ہونے تک اس کے بال نہیں منڈائیں گے اور اس کے بعد اس کو یہاں لائیں گے اور لانے کے بعد میں اس کا سر یہیں پر منڈائیں گے اور اس کے وزن کے برابر میں جو ہے مٹھائی وغیرہ غریبوں میں فقیروں میں تقسیم کریں گے اور یہاں پہ آنے کے بعد میں ہم کندوری کریں گے. بولے ہم نے ایسی منت مانے تھے, اس کے بعد میں یہ بچہ پیدا ہوا تو یہ منت کے بال ہے. بولے کس کی منت مانی ہوئی ہے؟ خواجہ غریب نواز کی. یہ حرام ہے اور یہ شرک ہے, اس لیے کہ خواجہ غریب نواز کا مقام اور مرتبہ کتنا بھی بڑا ہونے دو, لیکن خواجہ غریب نواز کوئی اللہ میاں نہیں تھے, وہ تمہارے میرے جیسے انسان تھے. ارے ان کے واسطے قرآن پڑھو, ان کے واسطے دعا کرو, کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن ان سے منت مانگنا کہ بچہ پیدا ہو گیا تو ہونے کے بعد میں بولے ہم یہاں سے وہاں سے منت مانگ کے آ رہے ہیں, یہ ناجائز ہے اسلام کے اندر. ایک صاحب آئے ملاقات کے لیے, میں نے ان سے کہا بھئی آپ نے وہ بچے کے شادی کے بارے میں مشورہ کیے تھے, کیا طے کیے؟ بولے ہمارے عثمان آباد کے اندر, میرے کو وہ گاؤں کا نام نہیں معلوم ہے, وہاں پر ہمارے ایک پیر صاحب رہتے ہیں, جب تک بولے وہ اجازت نہیں دیتے ہم کچھ نہیں کرتے. ہم نے نعوذ باللہ ان کو اللہ میاں بنایا ہوا ہے, وہی خدا ہے ہمارے, ہم اللہ تعالیٰ کو خدا نہیں مانتے. ہاں نام ہے ہمارے, رحیم ہے, رحمان ہے, رفیق ہے, شفیق ہے, یہ نام ہے مسلمانوں کے جیسے, لیکن ہم اندر سے ابھی تک مسلمان بنے نہیں. ہاں ہم پہلے وہاں جاتے, سر جھکاتے, اس کے بعد اگر وہ اجازت دے تو شادی کی تاریخ طے کرتے, اور وہ اگر اجازت دے تو پھر ہم ہر کام کرتے. بولے ان کے اجازت کے بغیر کچھ بھی نہیں کرتے. یہ عقیدے ہیں ہمارے محترم بزرگوں. آج ہمارے عقیدے درست کرنے کی ضرورت ہے. جب تک یہ عقیدے صحیح نہیں ہوں گے, مسلمان وہ پوری طرح سے مسلمان نہیں ہو سکتا. دلوں میں سے یہ جتنے بابا بیٹھے ہوئے ہیں, یہ جتنوں کی نظر اور نیاز بیٹھی ہوئی ہے, یہ آپ کو نکالنا پڑیں گی. اب میں نے دیکھا ہمارے بہت سارے جو میری جان پہچان میں دعوت و تبلیغ کا کام کرتے, میں پہلے جہاں پہ امامت کرتا تھا, شب برات کے ٹائم پہ میں نے بات کیا ان سے. میں بولا یار کہاں پر ہو, دکھ رہے نہیں مسجد میں؟ نہیں بولے ہم سب مل کے جو ہے نا, وہ کوئی تو بھی درگاہ ہے یہاں پہ قریب میں, وہاں گئے. بولے ہم شب برات وہیں جا کر مناتے ہیں. اور میں بولا پھر سار کو چلے کائے کے واسطے لگاتے ہیں, اللہ کی رضا کے واسطے یا بابا کی رضا کے واسطے؟ ایک طرف آپ ایمان کی بات کر رہے ہو, یقین کی بات کر رہے ہو, اور بابا گیری ابھی تک دلوں میں سے نکلی نہیں. اس کا مطلب یہ ہے ابھی بھی شرک چھپا ہوا ہے دل کے اندر. مسلمان کسے کہتے ہیں؟ اس کے دل کے اندر صرف اور صرف اللہ کی وحدانیت ہونی چاہیے. شب برات منانے کے لیے, ارے شب برات میں مسجد کے اندر عبادت کرو, وہاں پہ کیا ہے؟ نہیں بولے وہاں پر شب برات میں ایک خاص پروگرام ہوتا ہے رات میں, اور صبح میں سحری کی جاتی ہے. بولے
تو یہ ہمارے عقیدے ہیں. اس لیے محترم بزرگوں یہ عقیدوں کی درستگی ضروری ہے. اسی طریقے سے آج کل مسلمانوں میں ایک اور فیشن چلا ہے، ہاتھ میں کڑے پہننے کا، ہاتھ میں انگوٹی پہننے کا، ہاتھ میں دھاگے باندھنے کا. ارے بھائی یہ کس کا دھاگا ہے؟ بولے یہ اجمیر کا دھاگا ہے. اچھا یہ کڑا کائے کے واسطے ہے؟ نہیں یہ منت کا کڑا ہے. بولے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تفسیر ابن کثیر کے اندر یہ حدیث ہے، ایک صاحب اللہ کے نبی کی مجلس میں آئے، اللہ کے نبی نے دیکھا کہ پیتل کا کڑا انہوں نے اپنے ہاتھ میں باندھا ہوا ہے. اللہ کے نبی نے پوچھا یہ کیا ہے؟ کہا اے اللہ کے نبی مجھے ایک بیماری تھی، اس کے لیے میں نے اپنے ہاتھ میں یہ ڈال دیا ہوں. آپ نے فرمایا یہ بیماری کو دور کرنے والا نہیں، یہ تمہارے ایمان اور تمہاری بیماری دونوں کو کمزور کرنے والا ہے. وہ کڑے کی وجہ سے بیماری بھی کم نہیں ہوں گی بلکہ اور زیادہ تمہارا عقیدہ بھی کمزور ہوگا، ایمان بھی کمزور ہوگا اور بیماری دور نہیں ہوں گی. اس لیے کہ عقیدہ وہ کڑے پر بیٹھیں گا. آج مسلمانوں میں دیکھو نا آپ، عام ہے، عام ہمارے نوجوانوں کے ہاتھوں میں دھاگے، یہ دھاگے غیر لوگ باندھتے ہیں. کون باندھتے ہیں بھائی؟ یہ مسلمانوں کا کام نہیں ہے ہاتھوں میں دھاگے باندھنے کا، ہاتھوں میں ڈوریاں باندھنے کا. یہ مسلمانوں کے عقیدے نہیں ہے، یہ غیروں کا طریقہ ہی ہے. لیکن آپ دیکھو ہمارے نوجوان فیشن کے طور پر کوئی کسی درگاہ کا دھاگا باندھ رہا ہے، کوئی کسی مزار کا دھاگا باندھ رہا ہے، کوئی سیلانی بابا کا دھاگا باندھ کے گھوم رہا ہے، تو کوئی خلد آباد کا دھاگا باندھ کے پھر رہا ہے، کسی نے رونا پراڑے کا دھاگا باندھا ہوا ہے، کسی نے اجمیر شریف کا، تو کسی نے گلبرگہ شریف کا دھاگا باندھا ہوا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دھاگے باندھنے سے بھی منع فرمایا. شرک ہے، شرک یہ اللہ کی ذات کے اندر، چاہے کسی بھی بڑے سے بڑے ولی کے مزار کا دھاگا ہو. مسلمان کا عقیدہ ہونا چاہیے کہ کرنے دھرنے والی ذات کس کی ہے بھائی؟ یہ دھاگوں سے، یہ دوروں سے بہت سارے مسلمان انگوٹیاں پہنتے ہیں، یہ بھی عقیدے کی خرابی ہے. کائے کی انگوٹی ہے؟ بولے یہ فیروزہ ہے، اس کے اندر جو پتھر ہوتا ہے یہ فیروزہ ہے. کیا فائدہ ہے اس کا؟ نہیں، بولے میں نے یہ 1100 روپے میں خریدا، وہ 2 روپے کی انگوٹی. ہاں 1100 روپے میں خریدا بولے میں نے. ارے بابا کائے کو خریدا؟ نہیں، بولے جس نے انگوٹی دیا نا اس نے یہ بولا کہ ہاتھ میں فیروزہ پہننے سے ساری مصیبتیں، ساری مشکلیں، ساری پریشانیاں دور ہو جائیں گی، دھن دولت تمہارے گھر پر ایسے برسیں گا جیسے بارش کا پانی برستا ہے. میں بولا انگوٹی بیچنے والے کو گاؤں کا پتہ پوچھ رہا تھا کہاں کے ہے بول کے، پوچھے نہیں کیا؟ نہیں، بولے وہ فلانے اسٹیٹ کے فلانے شہر کے ہے، وہ سال میں 1-2 مرتبہ آتے رہتے. ارے میں نے کہا جو انگوٹی بیچ رہا، خود اس کے گھر میں اگر دھن دولت کی بارش ہوتی تھی ایسا در بدر بھٹکتے ہوئے فٹ پاتھوں پہ بیٹھ کے انگوٹیاں نہیں بیچتا تھا. سوچنے کی بات ہے، یہ کامن سینس کی بات ہے. جو لوگوں کو 1100 روپے میں انگوٹی بیچ رہا، خود انگوٹیوں کا کارخانہ جس کے پاس میں ہے اس کے گھر میں تو ایسا آسمان پھٹ کے دھن دولت ایسا ہول سیل کے بھاؤ میں گرنا چاہیے تھا. تو کیا ضرورت ہے اس کو گاؤں گاؤں پھر کے بس اسٹینڈوں کے باہر، ریلوے اسٹیشنوں کے باہر، فٹ پاتھوں کے باہر دکان لگانے کی؟ پہلے تھوڑا سا تماشا دکھانے کا، اس کے بعد انگوٹی بیچنے کی، کہ مقدر بدل جائے گا. 10 سال سے انگوٹی بیچ رہا ہے، اس کا خود کا مقدر بدلا نہیں، خریدنے والے کا کہاں سے بدلے گا؟ شرک ہے، شرک. یہ بھی ایک حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی منع فرمایا اس سے. آج جو ہم مسلمان یہ انگوٹیاں جو 4-4 5-5 پہنتے ہیں ہاتھوں کے اندر، یہ عقیدہ مسلمان کا نہیں ہونا چاہیے کہ یہ پتھر کی انگوٹی سے یہ فائدہ ہوگا، وہ پتھر کی انگوٹی سے وہ فائدہ ہوگا، وہ پتھر کی انگوٹی سے. یہ عقیدہ ہی شرکیہ عقیدہ ہے. اللہ کے نبی نے منع فرمایا ہاتھ میں کڑے پہننے سے، ہاتھ میں دھاگا باندھنے سے، ہاتھ میں انگوٹیاں پہننے سے منع فرمایا. اس کے بعد محترم بزرگوں ہمارے عقیدے دیکھو، آج ہم سمجھتے ہیں ہم مسلمان ہیں، اس کے باوجود ہمارے زندگی میں دیکھو میں بتاتا ہوں برہمنوں کے، کافروں کے، مشرکوں کے اور غیروں کے کتنے عقیدے.
ایک جگہ پہ میں اردو نیوز پیپر میں پڑھ رہا تھا، مسلمانوں کے محلے میں ایک مکان کا اڈگھاٹن ہو رہا ہے، اور وہ مکان کا اڈگھاٹن ناریل پھوڑ کے کیا جا رہا ہے۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ یہ ناریل جو ہے نا محترم بزرگوں، ہمارے مسلمانوں کے زندگیوں میں ایسا گھسا ہوا ہے، یہ میں نے خود دیکھا۔ شادی کی بارات جا رہی ہے، سب لوگ بیٹھ گئے ہیں، اب اس کے بعد میں وہ جو ٹرک ہے، وہ جو ٹاٹا 407 ہے، اس کے سامنے ناریل پھوڑا جا رہا ہے۔ یہ ناریل کیوں پھوڑ رہے؟ بولے ناریل اس لیے پھوڑ رہے کیونکہ ناریل پھوڑنے سے رستے میں آنے والی آفتیں، مصیبتیں، پریشانیاں سب دور ہو جاتی ہیں۔ گھر کی بنیاد رکھتے وقت میں ناریل کیوں پھوڑ رہے؟ بولے اس لیے پھوڑ رہے کہ گھر کے اندر پھر کوئی آصف کا، جنات کا، کسی کا سایہ نہیں ہوتا ہے۔ کوئی بھی کام مسلمانوں کا ہوتا ہے اس سے پہلے یہ ناریل پھوڑنا بھی شرک ہے، اس لیے کہ ناریل ہمارے غیر ایمان والے بھائی ایک بھگوان کو سمجھتے ہیں۔ اب آپ سمجھ جاؤ کس کو سمجھتے ہوں گے، میں نام نہیں لوں گا مسجد کے اندر۔ ان کے ایک دیوتا کا نام ہے ناریل کے اوپر، ان کا یہ عقیدہ ہے کہ ہمارے وہ دیوتا کو ناریل سب سے زیادہ پسند تھا، اس لیے اس کو بھیٹ چڑھاؤ۔ یہ بھیٹ ہے، یہ بھیٹ۔ جیسے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں مسلمانوں نے مصر کو فتح کیا تو وہ دریائے نیل جو مصر کے اندر بہتا تھا، وہ دریائے نیل رک گیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا تو آپ نے پوچھا مصر کے لوگوں سے، آپ لوگ ہر سال کیا کرتے ہو اگر دریا رک جائے تو؟ بولے ہم لوگ ایک لڑکی کو دلہن کی طرح سے سجاتے ہیں، اس کو اچھے کپڑے پہناتے ہیں اور اس کو دریائے نیل میں پھینک دیتے ہیں، اس کے بعد میں وہ دریا بہنا شروع ہو جاتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یہ دریا اگر اللہ کے حکم سے بہنے والا ہے، یہ اللہ کے حکم سے بہے گا، اور کسی شیطان کے اثر سے بہنے والا ہے، ہم کو اس دریا کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ نے ایک چٹھی لکھی اور اس چٹھی کے اندر لکھا، اے دریائے نیل، میں مسلمانوں کا خلیفہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تجھ سے یہ کہتا ہوں کہ تو اگر اللہ کے حکم سے بہنے والا ہے تو تو اپنا کام جاری رکھ، اور اگر تو کسی شیطان کے، جنات کے تسلط سے بہہ رہا ہے، ہم کو تیری ضرورت نہیں ہے۔ یہ واقعہ ہے حدیث کی کتابوں میں، یہ میں من گھڑت قصہ کہانی نہیں سنا رہا ہوں آپ کو، بلکہ حدیث کی کتابوں میں ہے یہ واقعہ۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ کاغذ کا پرزہ دریائے نیل کے اندر ڈالا گیا۔ آج 1450 سال ہو چکے ہیں، اس کے بعد جو دریائے نیل بہنا شروع ہوا آج تک نہیں رکا۔ تو کیا ضرورت ہے ہم کو؟ اللہ کے نبی دعائیں دے کر گئے، ارے بھائی تم کوئی سفر شروع کر رہے ہو، گھر کی بنیاد ڈال رہے ہو، ہر ایک کا مسنون طریقہ ہے۔ آپ کوئی سفر شروع کر رہے ہو، اس کی سنت ہے، سب سے پہلے گاڑی کے اندر کون سا پیر رکھنا بھائی؟ سیدھا پیر رکھنا، اور کیا پڑھنا؟ بسم اللہ پڑھنا۔ اس کے بعد اپنی سیٹ پہ جب بیٹھ گئے اس کے بعد میں الحمدللہ پڑھنا، اس کے بعد دعا پڑھنا۔ جیسے ہی گاڑی ہماری دھک گئی، سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون، یہ دعا پڑھنا۔ اور گھر سے نکلتے وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مسلمان یہ دعا پڑھے گا، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ دعا پڑھ کر جو مسلمان اپنے گھر سے نکلے گا، اللہ تبارک و تعالی اس کے واپسی تک ایک فرشتے کو سیکیورٹی گارڈ بنا کر اس کے گھر کے باہر بٹھا دیں گے۔ اب اس کے گھر کی حفاظت کون کر رہا ہے بھائی؟ فرشتہ کر رہا ہے۔ یہ ہم مسلمانوں کو اللہ کے نبی سکھا کر گئے۔ اب یہ ناریل کیوں آیا بیچ میں؟ ناریل اس لیے آیا کیونکہ بچپن سے ہم غیروں کے ساتھ میں ہیں، ہم غیروں کے عقیدے دیکھ رہے، غیروں کے طریقے دیکھ رہے، ہمارے زندگی میں بھی ان کے طریقے آئے، اس لیے کہ وہ جہاں پہ جا رہے ہیں ان کی گاڑی نکلنے سے پہلے کیا پھوڑا جا رہا ہے؟ ناریل۔ ان کے کھیت میں کھلا ہے، وہ ناریل پھوڑ رہے، تو مسلمان صاحب بھی اپنے کھلے پہ کیا پھوڑ رہے؟ ناریل پھوڑ رہے۔
وہ جترا میں نکلتے وقت ناریل پھوڑ رہے تو مسلمان صاحب بھی بارات لے کے نکل رہے تو ناریل پھوڑ رہے. کیوں؟ انہوں نے کیے تو ہم بھی کر رہے. بولے معلوم نہیں ہے کائے کے لیے کر رہے. یہ ہے عقیدے کی خلاف ورزی. اس کے لیے محترم بزرگوں ہم کو اللہ کے نبی یہ دعائیں بتا کر گئے. اور پھر ایک دعا فرمائی کہ سفر کے درمیان میں جو آدمی یہ دعا پڑھے اللہم حوین علینا ھذا السفر وطوی عنا بعدہ اللہم انت الصاحب فی السفر والخلیفۃ فی الاہل اللہم انی اعوذ بک من وعثاء السفر وکآبۃ المنظر وسوء المنقلب فی المال والاہل والولد. ساری چیزیں اس کے اندر آ گئی. اے اللہ میں تیرے بھروسے پہ سفر شروع کر رہا ہوں, سفر کو میرے لیے مختصر کر دے اور میرے پیٹھ پیچھے میرے گھر کی, میرے کاروبار کی, میرے مال کی, میرے دولت کی, میرے ہر چیز کی تو حفاظت فرما. یہ دعا پڑھ کے یہ ہم کو اللہ کے نبی سکھا کر گئے. تو مسلمان کا عقیدہ یہ ہونا چاہیے اللہ کے نبی جو دعائیں ہم کو سکھا کر گئے ان دعاؤں کے ساتھ ہم اپنا سفر شروع کریں. یہ نہیں کہ جو غیروں کا طریقہ ہے کیوں راستے میں کوئی مصیبت نہیں آنا اس لیے ناریل پھوڑ رہے ہیں. گھر کا کام شروع کرنا ہے بنیاد رکھتے وقت میں ناریل, ارے ہم کو ناریل پھوڑنے کا حکم نہیں دیا گیا. ہمارے نبی نے فرمایا تمہارا ہر کام بسم اللہ کے ساتھ میں کرو. کائے کے ساتھ میں کریں گے بھائی؟ ہاں بسم اللہ کے ساتھ. ابھی اگر آپ لوگوں کو اتنی لمبی چوڑی دعائیں نہیں یاد رہیں گی کوئی بات نہیں ہے. مجھے بتاؤ اس میں سے کون ایسا ہے جس کو بسم اللہ نہیں آتا ہوگا؟ ہر آدمی کو آتا ہے. کتنا بھی ان پڑھ سے ان پڑھ ہو بولو بسم اللہ پڑھ سکتا ہے یا نہیں پڑھ سکتا؟ ارے بسم اللہ کے ایسے ایسے فضائل ہے ابھی میں کیا بتاؤں آپ کو. اللہ کے نبی نے فرمایا جو آدمی بسم اللہ کے ساتھ اپنے بیوی کے ساتھ صحبت کرتا ہے اس کے بعد جو اولاد پیدا ہوتی ہے اس اولاد کے ہر سانس کے بدلے میں اللہ اس کے باپ کو ایک نیکی عطا فرماتے ہیں. یہ ایک موٹی فضیلت ہے بسم اللہ کی. بسم اللہ ارے معمولی چیز نہیں ہے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا. ایک اللہ والے ان کے ایک شاگرد نے ایک مرید نے ان کو دعوت دی, اپنے گھر پہ لے کر آیا. اب وہ اللہ والے جو رہتے تھے مرید کے اور اللہ والوں کے گاؤں کے بیچ میں ایک دریا آتا تھا. کشتی میں بٹھا کر وہ اللہ والوں کو لے کر آیا. دعوت وغیرہ ہو گئی لیکن شام کا جب وقت ہوا کنارے کے اوپر کوئی کشتی والا باقی نہیں رہا. اب وہ کنارے کے اوپر پہنچے وہ اللہ والے اور ان کا مرید. ان اللہ والوں نے کہا بولے بھائی کشتی والا تو جا چکا ہے, رات کا اندھیرا ہے, اب ہم دریا کیسے پار کریں گے؟ وہ بیچارہ دیہاتی آدمی بکریاں چرایا کرتا تھا. اس نے کہا حضرت ایک مرتبہ میں نے آپ کے مجلس میں سنا تھا کہ جو کام بھی بسم اللہ کے ساتھ میں کیا جائے اس کے ساتھ اللہ کی مدد و نصرت ہوتی ہے. بولے میں تو بغیر کشتی کے بسم اللہ پڑھ کے روزانہ دریا پار کرتا ہوں. پکڑو بولے میرا ہاتھ. بسم اللہ بول کے وہ بکریاں چرانے والے نے دریا میں پیر ڈالا. اور یہ بزرگ جنہوں نے بیان میں اس کو بسم اللہ کے فضائل سنائے تھے, ارے بابا بسم اللہ بول کے کوئی بھی کام کرنے کا بولا تھا, میں نے پانی میں پیر ڈالنے کا نہیں بولا تھا. ارے میرا ہاتھ پکڑو بولے حضرت. وہ گھبرا رہے کہیں میں ڈوب تو نہیں جاؤں گا بول کے, اور جو عمل کرنے والا تھا اس نے ان کا ہاتھ پکڑ کے ان کو یہ کنارے سے وہ کنارے پہ لے جا کے چھوڑ دیا. یہ فضائل ہے بسم اللہ کے. اور بھی بہت ساری باتیں ہیں عقائد کے تعلق سے انشاءاللہ وہ آتی رہیں گی. اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. جن کی سنت باقی ہے وہ پڑھ لے بھائی ساتھی.